آج سپریم کورٹ میں سماعت ہوئی ہے، معاملات جو ہیں وہ تصادم کی طرف بڑھ رہے ہیں یا پھر افہام و تفہیم کا کوئی راستہ نکل سکے گا؟ تصادم کی طرف ہم جا رہے ہیں۔ سپریم کورٹ کے موڈ سے اور ان کے فیصلوں سے ایسے نہیں لگتا کہ وہ کوئی افہام و تفہیم کے موڈ میں ہے۔ سپریم کورٹ کا جو فیصلہ ہے وہ جب آ جائے گا تو اس کو امپلیمنٹ کرنے کے لیے طاقت چاہیے، اور طاقت یا حکومت کے پاس ہے یا فوج کے پاس ہے، اور دونوں سپریم کورٹ کے ساتھ نہیں ہے۔ فل کورٹ بنانے کا مطالبہ کیا جا رہا ہے اور مسلسل کیا جا رہا ہے۔ واحد راستہ ہی فل کورٹ ہے، نہ صرف اس معاملے پر بلکہ نواز شریف کی نااہلی سے لے کے سارے معاملات فل کورٹ میں ڈسکس ہونے چاہیے۔ مریم نواز جو ہے وہ بھی ابھی آگے بڑھ کر بھی ججز پر تنقید کر رہی ہیں۔ نواز شریف صاحب بھی 3 ججز کے خلاف ریفرنس دائر کرنے کا مطالبہ کر رہے ہیں۔ خان صاحب جو اقتدار میں آنے کے لیے اپنی یہ جو مقبولیت ہے اس کو برقرار رکھ سکیں گے یا پھر قبولیت کے بغیر وہ اس مقبولیت کو برقرار نہیں رکھ سکیں گے؟ یہاں پر قبولیت اور مقبولیت دونوں کا کمبینیشن چلتا ہے۔ بعض اوقات تو صرف قبولیت ہوتی ہے تو مقبولیت نہیں بھی ہوتی تو چل جاتا ہے، جیسے کاف لیگ تھی۔ صحافیوں کو حکومتوں سے عہدے لینے چاہیے، جس طرح کبھی پنجاب کی نگراں حکومت میں زیادہ تر صحافی پائے جاتے ہیں، تو اس سے صحافیوں کی جو کریڈیبلٹی ہے اس پر سوال نہیں اٹھتے سر؟ انتخابات پنجاب میں 14 مئی کو ہوتے ہوئے نظر آ رہے ہیں یا پھر اکتوبر میں ہوں گے، ایک ساتھ ہوں گے پورے ملک میں؟ آپ کو کیا لگتا ہے کب ہوں گے؟ السلام علیکم ناظرین، آپ پبلک نیوز دیکھ رہے ہیں اور میں شہزاد احمد آپ سے مخاطب ہوں۔ ناظرین، سپریم کورٹ آف پاکستان نے سپریم کورٹ بار اور پروسیجر بل کے خلاف درخواستوں پر سماعت کرتے ہوئے سیاسی جماعتوں اور فریقین سمیت پاکستان بار کونسل اور سپریم کورٹ بار کو قانونی معاملات کے لیے نوٹسز جاری کر دیے اور کیس کی مزید سماعت جو ہے وہ آئندہ ہفتے تک ملتوی کر دی ہے۔ سیاسی صورتحال پر بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں پاکستان کے سینئر صحافی اور سینئر تجزیہ کار سہیل وڑائی صاحب۔ سہیل صاحب، بہت شکریہ آپ کے وقت کے لیے۔ اچھا، یہ بتائیں کہ جو آج سپریم کورٹ میں سماعت ہوئی ہے، پہلے تو یہ ایکسپیکٹ کیا جا رہا تھا کہ کوئی فیصلہ آ سکتا ہے، لیکن سماعت جو ہے وہ آئندہ ہفتے تک ملتوی کر دیے، تو کیا لگتا ہے آپ کو، کیا معاملات جو ہیں وہ تصادم کی طرف بڑھ رہے ہیں یا پھر افہام و تفہیم کا کوئی راستہ نکل سکے گا؟ میرا خیال ہے کہ تصادم کی طرف ہم جا رہے ہیں۔ سپریم کورٹ کے موڈ سے اور ان کے فیصلوں سے ایسے نہیں لگتا کہ وہ کوئی افہام و تفہیم کے موڈ میں ہے، لیکن تصادم کا جو ہے وہ راستہ یہ ہے کہ دیکھنا یہ ہے کہ امپلیمنٹ کون کرے گا۔ سپریم کورٹ کا جو فیصلہ ہے وہ جب آ جائے گا تو اس کو امپلیمنٹ کرنے کے لیے طاقت چاہیے، اور طاقت یا حکومت کے پاس ہے یا فوج کے پاس ہے، اور دونوں سپریم کورٹ کے ساتھ نہیں ہیں۔ تو اس لیے سپریم کورٹ کا جو فیصلہ ہے وہ اس پر عمل درآمد کرنا مشکل ہو جائے گا، اور جب عمل درآمد نہیں ہوگا تو سپریم کورٹ کے فیصلے خلا میں رہ جائیں گے، اور جو ہے پی ڈی ایم جو ہے وہ چلتی رہے گی۔ اچھا سر، حکومت کی جانب سے عدلیہ کا جو بل ہے وہ بھی اور جو انتخابات ہیں اس حوالے سے بھی فل کورٹ بنانے کا مطالبہ کیا جا رہا ہے اور مسلسل کیا جا رہا ہے۔ آج وزیر قانون جو انہوں نے پھر بھی اس مطالبے کو دہرایا بھی، تو آپ کو لگتا ہے کہ فل کورٹ کی طرف جایا جا سکتا ہے؟ میرا خیال ہے کہ واحد راستہ ہی فل کورٹ ہے۔ فل کورٹ پر عمران خان بھی رضامند ہے، نون لیگ بھی رضامند ہے، سارے رضامند ہیں، اور میرا خیال ہے ججز بھی خوش ہوں گے، اگر سب کی رائے لے لی جائے تو میرا خیال ہے فل کورٹ ہونی چاہیے، اور نہ صرف اس معاملے پر بلکہ نواز شریف کی نااہلی سے لے کے سارے معاملات فل کورٹ میں ڈسکس ہونے چاہیے، تاکہ ایک ہی دفعہ یہ معاملہ طے ہو جائے۔ پاکستان تحریک انصاف اور عمران خان سمیت جو ہے وہ اعلیٰ عدلیہ اور ججز کی مسلسل تعریفیں اور ان کی حمایت میں بیان دے رہے ہیں، جبکہ دوسری طرف پی ڈی ایم جو ہے وہ تنقید بھی کر رہی ہے اور فل کورٹ کا مطالبہ کی بھی کر رہی ہے۔ تو حکومت جو ہے وہ جو عدلیہ کے فیصلے ہیں ان کو تحریک انصاف کی حمایت کے ساتھ منسوب کر رہی ہے، تو آپ کو لگتا ہے کہ یہ جو سیاستدانوں کے یہ بیان بازی سے جو اعلیٰ عدلیہ کا وقار جو ہے اس پر اثر پڑ سکتا ہے؟ جی بالکل اثر پڑا ہے، اور عدلیہ جو ہے ایسے لگتا ہے سپریم کورٹ 2 حصوں میں ڈیوائیڈڈ ہے، ایک پی ٹی آئی کی حامی ہے، ایک حکومت کی حامی ہے، اور ان 2 گروہوں کے اندر تصادم ہو رہا ہے۔ فیصلے ایسے آ رہے ہیں جس سے کچھ کو حکومت کو فائدہ پہنچ رہا ہے، کچھ سے پی ٹی آئی کو فائدہ پہنچ رہا ہے۔ یہ تقسیم ختم ہونی چاہیے، واحد حل یہی ہے، اور اسی سے راستہ نکلے گا۔ اچھا، دوسری طرف اگر ہم دیکھیں تو مریم نواز جو ہے وہ بھی ابھی آگے بڑھ کر بھی ججز پر تنقید کر رہی ہیں۔ نواز شریف صاحب بھی 3 ججز کے خلاف ریفرنس دائر کرنے کا مطالبہ کر رہے ہیں، تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ کیا یہ جو سیاسی بیانیہ بنانے کے لیے نون لیگ جو ہے وہ بیان بازی کر رہی ہے یا مطالبہ جو کر رہے ہیں، ان کو ووٹر سپورٹر کو ان میں یہ بیانیہ جائے گا، یا پھر اس کا سیاسی فائدہ ہوگا، یا پھر آگے بھی ان کے لیے نقصان ہی نقصان ہے؟ دیکھیں جی، نون لیگ جو ہے اس کے پاس ظاہر ہے پہلے اس نے فوج اور عدلیہ کے خلاف بیانیہ بنایا تھا، لیکن ظاہر ہے فوج سے اب ان کے معاملات ٹھیک ہو چکے ہیں،
ان کی حکومت بھی آ چکی ہے. اب انہیں سوٹ یہ کرتا ہے کہ عدلیہ کے وہ ججز جنہوں نے ان کے خلاف فیصلے سنائے تھے اور جو اب بھی فیصلے سنا رہے ہیں ان کے خلاف بیانیہ بنایا جائے. چنانچہ نواز شریف ہوں یا مریم نواز شریف ہوں، وہ مسلسل یہی بیانیہ ان کا نظر آ رہا ہے. اور اس بیانیے کا فائدہ بھی ہو سکتا ہے اگر واقعی عدلیہ کے ساتھ یہ تصادم آگے بڑھتا رہا تو یہ پھر زبان زد عام ہو جائے گا، اور اس بیانیے کا پھر نون لیگ کو فائدہ بھی ہو سکتا ہے. خان صاحب تو اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے کہ عوام کے اندر مقبول ترین لیڈر ہیں اس وقت، لیکن اگر اداروں کی بات کریں تو اداروں کو لگ نہیں رہا کہ وہ ابھی تک قبول ہیں، خصوصی طور پر جو اسٹیبلشمنٹ ہے ان کے لیے. تو خان صاحب جو اقتدار میں آنے کے لیے اپنی یہ جو مقبولیت ہے ان کو برقرار رکھ سکیں گے، یا پھر قبولیت کے بغیر وہ اس مقبولیت کو برقرار نہیں رکھ سکیں گے؟ دیکھیں، ہماری جو تھرڈ ورلڈ ہے، جو تیسری دنیا کے ممالک ہے، یہاں پر قبولیت اور مقبولیت دونوں کا کمبینیشن چلتا ہے. بلکہ بعض اوقات تو صرف قبولیت ہوتی ہے تو مقبولیت نہیں بھی ہوتی تو چل جاتا ہے، جیسے کاف لیگ تھی، ٹھیک ہے. لیکن اکثر دونوں کا کمبینیشن چلتا ہے، جیسے پیپلز پارٹی تھی، جیسے نون لیگ تھی، مقبولیت بھی تھی قبولیت بھی تھی تو دونوں چل گئے. تو خان صاحب کو اس وقت مقبولیت ہے، قبولیت نہیں ہے. ویسے تو جو آئیڈیل تو یہی ہے کہ جس کی مقبولیت ہو اس کو اقتدار مل جانا چاہیے، لیکن پاکستان یا تیسری دنیا میں ایسا نہیں ہے. تیسری دنیا میں قبولیت قائم کرنی چاہتی ہے. تو خان صاحب کا اس وقت تاثر یہ ہے کہ یہ اقتدار میں آئیں گے تو یہ حزب اختلاف سے یا حکومت سے ان سے بھی انتقام لیں گے، فوج سے بھی انتقام لیں گے، جو ججز ان کے خلاف فیصلے دیتے رہے ہیں ان سے بھی انتقام لیں گے. تو انہیں چاہیے کہ ایسے فیصلے کریں کہ جس سے یہ فضا ختم ہو کہ وہ انتقام لیں گے، اور ایک صلح جوئی کا تاثر جو ہے وہ دیں تاکہ ان کے اقتدار میں آنے کی راہ ہموار ہو. کوئی بھی حکومت ہو، چاہے وہ تحریک انصاف کی حکومت ہو یا پھر نون لیگ کو پیپلز پارٹی، کوئی بھی حکومت ہو، آپ کو لگتا ہے کہ صحافیوں کو حکومتوں سے عہدے لینے چاہیے؟ جس طرح کبھی پنجاب کی نگراں حکومت میں زیادہ تر صحافی پائے جاتے ہیں، تو اس سے صحافیوں کی جو کریڈیبلٹی ہے اس پر سوال نہیں اٹھتے سر؟ میں تو ذاتی طور پر اس کے خلاف ہوں، لیکن کہ عہدے لینے چاہیے. لیکن ظاہر ہے نگران حکومت کے لیے چونکہ ان کا انتخاب کیا گیا ہے تو اس کی جسٹیفیکیشن ہو سکتی ہے کہ 3 مہینے کے لیے آئے ہیں، وقتی طور پر آئے ہیں، اس کی جسٹیفیکیشن کی جا سکتی ہے. لیکن میں ذاتی طور پر خود اپنے لیے یہ عہدہ جو ہے وہ پسند نہیں کرتا. انتخابات پنجاب میں 14 مئی کو ہوتے ہوئے نظر آ رہے ہیں، یا پھر اکتوبر میں ہوں گے، ایک ساتھ ہوں گے پورے ملک میں؟ آپ کو کیا لگتا ہے کب ہوں گی؟ جی، اس وقت تو ایسے لگتا ہے کہ 14 مئی کی تیاریاں نہیں ہو رہی. ابھی الیکشن دور ہیں اور وہ اکتوبر میں ہو جائیں تو بہت اچھا ہے. اکتوبر میں ہونے چاہیے، 1 تاریخ کو ہونے چاہیے. سب سے آئیڈیل تو یہ ہے، جس طرح فل کورٹ آئیڈیل ہے اسی طرح یہ آئیڈیل ہے کہ اکتوبر میں ہوں، اکٹھے ہوں. اچھا سر، یہ بتائیں کہ پنجاب جو ہے وہ پاکستان میں ہے یا پھر پاکستان پنجاب میں ہے؟ کیونکہ چاہے وہ عدالتی فیصلے ہوں یا پھر کسی بھی حوالے سے کوئی بھی فیصلہ ہو، سب سے پہلے پنجاب کو یاد کیا جاتا ہے. ابھی جس طرح کے الیکشن کی تاریخ تھی اس میں سب سے پہلے پنجاب کو یاد کیا گیا. تو ہمارے عدلیہ کی طرف سے، ہمارے ججز کی طرف سے، مطلب کہ جو باقی صوبے ہیں ان سے زیادہ پنجاب کو فوقیت دی جاتی ہے. تو آپ کو لگتا ہے کہ ابھی جس طرح اگر الیکشن ہونے تھے تو دونوں صوبوں میں اکٹھے تاریخ دی جاتی، کے پی کے میں بھی اور پنجاب میں بھی؟ تو آپ کو لگتا نہیں ہے کہ یہ کھلا تضاد ہے پنجاب اور کے پی کے ساتھ؟ جی، میرا خیال ہے کہ آپ کی بات صحیح ہے. واقعی پنجاب کو فوقیت نہیں دینی چاہیے، لیکن پنجاب جو ہے سب سے بڑا صوبہ ہے اور سب کی الیکشن بھی یہیں ہونا ہے، یہیں پرائم منسٹر کا فیصلہ ہونا ہے، یہیں سے فیصلہ ہونا ہے کہ کون جیتے گا. کیونکہ باقی صوبوں کا تو پتہ ہے، پنجاب کا فیصلہ ہونا ہے اور پنجاب میں جو جیتے گا وہی حکومت بنائے گا. اس لیے شاید اس کا فوکس ہے، لیکن میں آپ سے اتفاق کرتا ہوں کہ فوقیت نہیں دینی چاہیے. بہت شکریہ جی. سہیل بڑائی صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے، جو کہ اپنے تجزیہ دے رہے تھے اور سیاسی صورتحال ہے اس حوالے سے بھی بات چیت کر رہے تھے. اپنے میزبان شہزاد احمد کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.